اب یورپی ممالک ایک ایسی تجویز پر غور کر رہے ہیں جس کے تحت اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے نیویگیشن سروسز کے بدلے میں اس کے عوض میں فیس لی جا سکتی ہے، اور تاہم ایک اہم شرط یہ ہے کہ یہ فیس لازمی نہ ہو اور اسے انٹرنیشنل جو سی روٹ ہے اس کے قانون کے مطابق نافذ کیا جائے۔ ایک بہت بڑی تبدیلی، بہت بڑا بدلاؤ، بہت بڑی خبر بہت بڑی ہے۔ یورپین یونین اب اس بات پر غور کر رہے ہیں اور اس بات پر وہ راضی ہیں، اس ایسے پروپوزل پہ تیار ہیں کہ سی روٹ یعنی اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس سے گزرنے کے لیے جہازوں کو جو نیویگیشن فی ہے وہ دیا جانا چاہیے یا وہ فی لے سکتے ہیں۔ برٹن کے جو نائب وزیر اعظم ہیں ڈیوڈ لیمی، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس فیس کو لازمی قرار دیا گیا تو اس کے عالمی تجارت پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ البتہ برطانوی حکومت کے بعض دیگر ارکان کا کہنا ہے کہ دنیا کے مختلف آبی راستوں یعنی جو واٹر ویز ہیں، سمندری گزرگاہ ہیں، جیسے اسٹریٹ آف ہرمز یا اسٹریٹ آف ملاکا، اس پہ مخصوص نیویگیشن سروسز کے بدلے فیس لینے کی مثالیں پہلے سے موجود ہیں، خاص طور سے اسٹریٹ آف ملاکا میں۔ وہیں دوسری طرف امریکہ نے ایران سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ کھلے عام اعلان کرے کہ اسٹریٹ آف ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے اور وہاں سے گزرنے والے تجارتی جہاز محفوظ رہیں گے۔ امریکی حکام کے مطابق تہران کے اندر مختلف طاقتور حلقوں کے درمیان اختلافات کی وجہ سے کسی بھی معاہدے پر پہنچنا اور اس پر عمل درآمد مشکل ہو رہا ہے۔ اسی دوران امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ موجودہ عبوری جنگ بندی کا مرحلہ عملاً ختم ہو چکا ہے، تاہم امریکہ مستقل امن کے لیے مذاکرات جاری رکھے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایران کو سخت الفاظ میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان پر قاتلانہ حملے کی کوئی کوشش کی گئی تو امریکہ بھرپور جواب دے گا۔ ادھر عمان ایک متبادل منصوبہ سامنے لایا ہے، ایک آلٹرنیٹ پلاننگ یا اس کے سامنے ہے۔ برطانوی قانونی ماہرین کے تعاون سے تیار کی گئی اس تجویز کے تحت نیویگیشن سروسز کے لیے شفاف یعنی ٹرانسپیرنٹ اور لمیٹڈ فیس کا نظام بنایا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی جہاز پر لازمی یعنی کمپلسریلی ٹول عائد نہیں کیا جائے گا۔ عمان نے اپنے قانونی ماہرین کو تہران بھیجنے کی پیشکش بھی کی ہے تاکہ ایرانی حکام کو اس منصوبے کی تفصیلات سے آگاہ کیا جا سکے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ عباس عراقچی عمان کا دورہ کریں گے، جہاں مذاکرات کا مرکزی موضوع اسٹریٹ آف ہرمز میں جہاز رانی کا، نیویگیشن کا تحفظ اور سمندری راستوں کی سلامتی ہوگا۔ واضح ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے زیادہ تر قابل استعمال سمندری راستے عمان کے زیر انتظام ہیں اور عمان لازمی ٹول کی مخالفت کرتا ہے۔ قطر نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کو بین الاقوامی قوانین سے ہٹ کر اس گزرگاہ پر مکمل اختیار دیا گیا تو یہ عالمی تجارت اور خطے کے استحکام کے لیے خطرناک مثال بن سکتی ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران کے اندر بھی اس معاملے پر اختلاف رائے موجود ہے۔ کچھ حلقے انٹرنیشنل قوانین کے مطابق تعاون کے حامی ہیں، جبکہ بعض سخت گیر عناصر مختلف موقف رکھتے ہیں۔ اس لیے خطے کے دیگر ممالک بھی یعنی دیگر کنٹریز بھی ایران سے وضاحت چاہتے ہیں کہ مجوزہ فیس رضاکارانہ ہوگی یا عملی طور پر لازمی بن جائے گی۔ دوسری جانب ایران کے سفارت خانے نے ایسے تحقیقی منصوبوں میں دلچسپی ظاہر کی ہے جن کے مطابق اگر شفاف یعنی ٹرانسپیرنٹ انداز میں نیویگیشن سروسز کی فیس مقرر کی جائے تو اس سے تمام فریقوں کے درمیان تعاون کو فروغ مل سکتا ہے، اور یہ صرف گزرنے والے جہازوں پر عائد کیا جانے والا روایتی ٹول نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسٹریٹ آف ہرمز میں ایسا نظام، ایسا سسٹم انٹرنیشنلی عالمی اتفاق رائے سے نافذ ہو سکے گا، یا یہ معاملہ مزید سفارتی کشیدگی کو جنم دے گا؟ آنے والے دنوں میں عمان، ایران، یورپ اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات اس اہم سوال کا جواب دیں گے۔ تاہم عمان نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ ایسے رضاکارانہ انتظامات پر غور کرنے کا حامی ہے جو نیویگیشن سے متعلق معاون خدمات فراہم کریں۔ عمان کے مطابق ایسے اقدامات سمندری تحفظ اور سلامتی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں، سمندری ماحول کے تحفظ میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، آلودگی کے خطرات کو کم کر سکتے ہیں اور بحری ہنگامی حالات جیسے جہازوں یا آئل ٹینکروں کے درمیان تصادم یا آگ لگنے کے واقعات سے نمٹنے کی تیاری کو مزید ایفیکٹو بنا سکتے ہیں۔
تو آپ اس خبر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا یورپین یونین کا اس بارے میں پروپوزل تیار کرنا اور ایک طرح سے ذہن بنا لینا کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرنے والے ٹینکرز، آئل ٹینکرز جو ہیں وہ فی ادا کریں گے، اس بارے میں رائے بننی چاہیے؟ کیا یہ ایران کی بڑی جیت ہے؟ اور اگر یہ ایران کی بڑی جیت ہے تو پھر یہ کس کی ہار ہے؟ یہ آپ کو جواب دینا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں آپ کا میزبان وصال اعظم۔